سورۃ بقرہ آیت نمبر 129۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ دعائے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل حرم کے لیے جو آخری دعا فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں اولاد ابراہیم میں سے ایک رسول مبعوث فرمائے۔ یہ دعائیں مستجاب اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کے مطابق تھی جس میں پہلے سے یہ تعین کیا جا چکا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب اور عجم کے تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بنا کر مبعوث کیا جائے گا، جیسا کہ امام احمد نے ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی مٹی میں گوندا ہوا تھا۔ میں تمہیں ابتدائی بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا، اور انبیاء کرام کی مائیں اسی طرح کے خواب دیکھا کرتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی، شہادت حاصل کی اور لوگوں میں چرچا کیا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ لوگوں میں ہمیشہ آپ کا ذکر خیر جاری اور ساری رہا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے باقاعدہ آپ کے اسم گرامی کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا سورۃ صاف میں، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی توریت، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کی روشنی نکلی ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد صرف قرآن پاک کی تنزیل نہیں تھا، اصل کام تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی تعلیم اور تربیت، تزکیہ نفس اور حکمت اور دانش کا عملی طور پر سبق سکھانا اور مضبوط بنیادوں پر اسلام کا نفاذ تھا۔ اسی لیے آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں جو پہلی بات تھی، یتلو علیہم آیاتکا، مصدر تلاوت سے مشتق ہے۔ تلاوت کے اصلی معنی اتباع اور پیروی کے ہیں۔ اصطلاح قرآن اور حدیث میں یہ لفظ قرآن کریم اور دوسری آسمانی کتابوں اور کلام الہی کے پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کلام کے پڑھنے والوں کو اس کا پورا اتباع کرنا لازمی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ٹھیک اسی طرح پڑھنا ضروری ہے، اپنی طرف سے کسی لفظ یا اس کی حرکت میں کمی بیشی یا تبدیلی کی اجازت نہیں۔ پھر دوسری چیز وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس میں کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے، اور الحکمت کا لفظ عربی لغت میں کئی معنوں کے لیے آتا ہے، حق بات پر پہنچنا، عدل و انصاف، علم اور حلم وغیرہ۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا تو اس کے معنی تمام اشیاء کی پوری معرفت اور مستحکم ایجاد کے ہوتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ حکمت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین صحابہ تابعین اس کے معنی سنت رسول کرتے ہیں۔ حکمت لفظی معنی سمجھ اور دانائی کی ہے، پھر اس میں وہ سب طور طریقے بھی شامل ہوتے ہیں جو کسی کام کو عملی طور پر سر انجام دینے کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی قسم کو حکمت علمی اور دوسری قسم کو حکمت عملی کہتے ہیں۔ تزکیہ نفس، پاکیزہ بنانا، سنوارنا، اخلاق، عادات، معاشرات، تمدن، سیاست، غرض، ہر چیز کو سنوارنا شامل ہے۔ تربیت کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک پودا مالی لگاتا ہے اور ایک پودا خود بخود اگ جاتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک کالج میں استاد سے پڑھتا ہے اور ایک پرائیویٹ پیپر دیتا ہے۔ استاد شاگرد کے ذہن میں دو باتیں ڈالتا ہے،
جو بالخصوص بہت اہم ہے، ایک عجز اور دوسرا شوق۔ عجز اور شوق ترقی کے دو بڑے زینے ہیں۔ شوق انسان کو اکساتا ہے کہ وہ کہیں رکے بغیر اپنا سفر جاری رکھے، اسی کے ساتھ عجز بھی ضروری ہے۔ عجز کا مطلب ہے اپنے آپ کو حقیقت اعلیٰ سے کم سمجھنا۔ ایسا آدمی غلطی معلوم ہوتے ہی فوراً اس کا اعتراف کر لیتا ہے، وہ حق کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے نہ کہ کسی اور چیز کو۔ یزکیہم، لفظ یزکیہم زکاة سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے طہارت اور پاکی، اور یہ لفظ ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پاکی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس مفہوم کے لیے عربی زبان کا جو لفظ قرآن نے اختیار کیا وہ تزکیہ ہے۔ اس کے معنی کسی چیز کو علائشوں سے پاک کرنے کے بھی ہیں اور نشو و نما دینے کے بھی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام انسانوں کو جس قانون اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اس سے یہ دونوں ہی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ آیت مذکورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فرض منصبی تزکیہ قرار دیا گیا۔ تزکیہ کے معنی باطنی نجاسات اور گندگیوں سے پاک کرنا، یعنی شرک اور کفر اور عقائد فاسد سے، نیز برے اخلاق، تکبر، حرص، طمع، بغض اور حسد، حب مال اور حب جاہ وغیرہ سے پاک کرنا، اور یہی ایک دایان حق کا بھی کام ہے۔ اصلاح انسان کے لیے صرف تعلیم صحیح بھی کافی نہیں، اخلاقی تربیت بھی ضروری ہے۔ تزکیے کو تعلیم سے جدا کر کے مستقل مقصد رسالت اور رسول کا فرضی منصب قرار دینے میں اس طرف اشارہ ہے کہ تعلیم کتنی ہی صحیح ہو، محض تعلیم سے عادتاً اصلاح اخلاق نہیں ہوتی جب تک کسی تربیت یافتہ مربی کے زیر نظر عملی تربیت حاصل نہ کرے، کیونکہ تعلیم کا کام در حقیقت سیدھا اور صحیح راستہ دکھلا دینا ہے، مگر ظاہر ہے کہ منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے محض راستہ جان لینا تو کافی نہیں، جب تک ہمت کر کے قدم نہ اٹھایا جائے اور راستے پہ نہ چلا جائے۔ اور ہمت کا نسخہ اہل ہمت کی صحبت اور اطاعت کے اور کچھ نہیں، ورنہ سب کچھ جاننے سمجھنے کے بعد بھی حالت یہ ہوتی ہے جانتا ہوں اب طاعت و زاہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ العزیز الحکیم، یعنی تو زبردست ہے اس لیے تیرا حق ہے کہ تو لوگوں کو اپنا قانون دے، اور صاحب حکمت ہے لہٰذا تیری عزت کا تقاضا ہے کہ تو انہی میں حکمت عطا فرمائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حکمت کی جو باتیں تھی، تزکیہ نفس کی جو باتیں تھی، ان میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ ضرور ہوں گے جو زنا، شراب، ریشم پہننا اور موسیقی سننا سب چیزیں حلال سمجھیں گی۔ بخاری کی روایت ہے۔ امام شافعی گانا سننا ایک مکروہ فعل اور باطل کے مشابہ ہے، اس کا عادی احمق ہے اور اس کی گواہی قبول نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی اس حال میں مرے کہ اس کے پاس گلوکار ہے ایسے آدمی کا جنازہ مت پڑھو۔ حدیث یہ ہے دو آوازوں پر دنیا میں اللہ کی لعنت اور آخرت میں بھی پھٹکار ہوگی، ایک گوائیے کی آواز اور دوسرا مصیبت کے وقت بین کرنے کی۔ آپ کا فرمان ہے جو شخص کسی گلوکارہ کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا گانا سنتا ہے قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ آپ نے فرمایا دو آدمیوں کو گانا گاتے آپ نے سنا، آپ نے بددعا دی اللہ ان دونوں کو اندھا کر کے آگ میں داخل کر۔ یاد رکھیے گا لوگ بیماریوں کے ڈر سے غذا چھوڑ دیتے لیکن عذاب الہی کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ حکمت کی تفسیر میں تو جتنا بولا جائے کم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر احادیث ہیں اس کے بارے میں کہ جس میں آپ کا تزکیہ نفس کیا جاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، آپ کو پاک کیا جاتا ہے۔ کتاب سے قرآن مجید اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ حسن، قتادہ، مقاتل اور ابو مالک ان یہی قول ہے، اور یہ بھی قول ہے کہ حکمت سے مراد فہم الدین ہے، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان میں اور ان کے دلوں کو پاک صاف کرے۔ علی بن ابو طلحہ نے اپنے ابا سے روایت کیا کہ اس کے معنی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری پہ لگا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے کیونکہ وہ غلبہ رکھتا ہے، حکمتوں سے کام لیتا ہے۔ عزیز کے معنی وہ ذات گرامی جو سب پر غالب ہو اور جسے کوئی عاجز نہ کر سکے اور ہر چیز پر قادر ہو، اور حکیم وہ ہے جس کے تمام افعال اور اقوال حکمت پر مبنی ہو اور تمام اشیاء کو اپنی حکمت اور علم اور عدل کے مطابق اپنی جگہ پہ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلائے۔ اللہ تعالیٰ غلبہ رکھتا ہے ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی طالبہ رخسانہ اجاز۔